السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پانی آگے رکھ دیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم صدق اللہ العظیم۔ خیر صاحب اس دروازے کا بندوبست کیجیے گا، کوئی تیل شیل لگانا ہے جو گریس شریس دینی اس کو دے دو بعد میں، یہ آوازیں نہ آئیں، یا اس کو بند کر دیں دوسرے دروازے سے۔ حضرات محترم، قرآن کی چند منتخب آیات آپ کے سامنے رکھوں گا، اس پہ بات کرتے جائیں گے۔ چند آیات سورہ سجدہ کی، چند آیات سورہ لقمان کی آخری آیات ہیں، موقع ملا تو پھر چند آیات 25ویں سپارے کی بالکل ابتدائی آیات ہوں گے انشاءاللہ۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ، میرے نبی کاش آپ اس حسرتناک منظر کو دیکھ لیں۔ ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، جب مجرمین اللہ کی عدالت میں سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کی عدالت سے بڑی کون سی عدالت؟ جہاں سر جھکانا چاہیے اس کی کوئی تیاری نہیں، جہاں سر جھکانا نہیں چاہیے وہاں ایسے جھکتے چلے جاتے ہیں کہ بس قریب ہے کہ سجدہ ریز ہو جائے۔ بھائی غلط ہے یہ۔ ایک آدھ دفعہ مجھے جانے کے اتفاق ہوا ہے، میں وکلاء کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سبزے کی طرف پامال نہیں کیا، آپ کی اس پیشانی کو، آپ کے اس سینے کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے، اسے صرف اپنے سامنے جھکایا ہے۔ نہ جھکا کریں اس طرح، عزت دیں عدالت کو، لیکن اس طرح جھکنے کا حق نہیں ہے۔ جس عدالت میں جھکنا ہے اس کا سامنے تذکرہ ہے، اس کی تیاری کریں۔ وہاں اللہ اس طرح ہماری حفاظت فرمائے کہ مجرمین کے صف میں ہم کھڑے نہ ہوں۔ اللہ اکبر، چند دن کی زندگی ہے بس، پھر اللہ اس اندھیری رات کو نور سے بدل ڈالا ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، میرے نبی کاش آپ وہ منظر دیکھیں جنہوں نے دنیا میں جرم کیے ہوں گے، مجرمین، وہ اللہ کی عدالت میں سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور پھر کہیں گے کیا؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ابصرنا، جن نتائج سے یا اللہ تو نے ڈرایا تھا اپنے نبیوں کے ذریعے، ہم نے دیکھ لیے وہ نتائج۔ وسمعنا، ہمارے پروردگار ہم نے سن بھی لیا کہ تیرے نبی سچ کہتے تھے دنیا میں۔ فرجعنا، بس ہمیں واپس لوٹا دے، ہمیں ایک اور مہلت دے دے یا اللہ، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک اعمال پہ اتر آئیں۔ انا موقنون، اب ہمیں یقین آ چکا ہے، اب ہم واپس جائیں گے تو اب پورے یقین والی زندگی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی عدالت آخری عدالت ہوگی، وہاں اعتراف کس کام کا؟ یہاں کی عدالتوں میں اعتراف کام نہیں آتا بھائی۔ وعدہ معاف گواہ کی حیثیت کیا ہے اسلام میں؟
یہاں تو وعدہ معاف گواہ بھی چلتے ہیں، نظریہ ضرورت بھی چلتا ہے، سب کچھ چلتا ہے۔ وہاں کوئی وعدہ معاف گواہ بن نہیں سکے گا، نہ وہاں کوئی نظریہ ضرورت چلے گا۔ بیڑا غرق کر دیا اس نظریے نے ہمارا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا۔ اللہ جواباً ارشاد فرمائیں گے، ارے یہ تو جبری ہدایت ہوئی، سب کچھ دیکھنے کے بعد اب ماننا یہ جبر ہے، اور جبری ہدایت میں نے رکھی ہی نہیں ہے۔ میرے ضابطے میں، میرے قانون میں جبری ہدایت نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہ چاہا ہوتا تو ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت عطا کر دیتے جبرن۔ جس طرح فرشتے گمراہ نہیں ہو سکتے، فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، اللہ کہتے ہیں ہم چاہتے تو تم بھی ایسے ہی ہوتے۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن یہ میرا فرمان سچ ثابت ہو گیا جو میں نے شروع میں کہہ دیا تھا، اپنے نافرمانوں سے جہنم کو بھر دوں گا، اختیار دوں گا، جبر نہیں کروں گا۔ اختیار عطا کرنے کے بعد جو اختیارات کو غلط استعمال کرے گا اسے سیدھے جہنم بھیج کے اس کو جہنم سے، ایسے انسانوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا کہ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ انسانوں سے، جنات سے میں جہنم کو بھر دوں گا، نافرمان انسانوں اور جنوں سے۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کوئی واپسی نہیں، اب کوئی معافی نہیں۔ اب تم اس دن کو بھولے رہے دنیا میں، اب اس کا مزہ چکھو۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، آج ہم تمہیں فراموش کر دیتے ہیں۔ دنیا میں تم نے ہماری ملاقات کو فراموش کیا کہ قیامت کا دن ہوگا، پروردگار کی عدالت میں حاضری ہوگی، حضوری ہوگی، وہاں پیشی ہوگی، تم نے اس دن کو بلا دیا۔ آج ہم تمہیں بلا دیتے ہیں، تم نے اس دن کو فراموش کر دیا۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، آج ہم تمہیں فراموش کر دیتے ہیں۔ بندہ بھول جاتا ہے، اللہ تو نہیں بھولتا۔ یہ ہے انسانی محاورہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بندوں سے بات کرتے ہوئے بندوں کے محاورے کی پوری رعایت فرمائی ہے، ورنہ اللہ کہاں بھول سکتا۔ یہاں یہ کہ اللہ پھر خیال نہیں کریں گے، رعایت نہیں کریں گے۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ہمیشگی کا عذاب چکھو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کہ تم دنیا میں کرتے رہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کی آیات پہ ایمان کون لاتا ہے حضرات محترم؟ سنتے جائیے، صرف معلومات کے لیے کبھی نہ سنا، نہ 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 نہ۔ اگر محض معلومات کے لیے قرآن اترتا نا تو قرآن جتنا ہے نا تو شاید اس کا 1/3 کافی ہوتا، 1/3 بھی نہیں، تکرار اتنا زیادہ نکال دیں تو 1/3 بھی نہ بچے، 5واں 6واں 7واں حصہ جا کے بچے۔ قرآن معلومات کے لیے نہیں اترا، قرآن دل میں اتارنے کے لیے اترا کہ اس کو دل میں اتارا جائے۔ یہی وجہ اس کے اندر تکرار ہے، اسلوب بدل بدل کے وہی بات ہے، اسی حقیقت کی طرف بندے کو لے جایا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کَإِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، ہماری آیات پہ ایمان لانے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کی سرشت کیا ہوتی، ان کی فطرت کیا ہوتی، ان کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ تو سنیے، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، ہماری آیات پہ ایمان لانے والے لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جب انہیں ہمارے آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدا، سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا جب نصیحت کی جاتی مان لیتے ہیں، نہیں، ماننے کی انتہا بتا دی، ماننے کی انتہا بتا دی۔ جب نصیحت کی جاتی ہے
نصیحت کو یوں قبول کرتے ہیں، یوں قبول کرتے ہیں، یوں قبول کرتے ہیں، بس گئے سیدھے سجدے پر. وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، ایک پروردگار کی، اپنے پروردگار کی پاکی بیان کرتے ہیں. تسبیح باقی کہتے کس کو؟ یا اللہ تو ہر شریک سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر خامی سے پاک ہے. اللہ پاک ہے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان اللہ عما یصفون. اللہ کس سے پاک ہے اسے دیکھیں. محض پاک تو تمام وہ لوگ مانتے ہیں جو اللہ کو، اللہ کے وجود کے قائل ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے یہودی ہوں. اللہ کس چیز سے پاک ہے؟ اور پھر اللہ کی تعریف کرتے ہیں بحمد ربہم وہم لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے. تو ایمان لانے والے کون ہوئے؟ جن کے اندر انا نہیں ہوتی ہے. خوب کان لگا کے سنیں، دل میں اتاریں. اللہ کی آیات سے نصیحت وہی لوگ لیتے ہیں جو اپنی انا کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. سمجھے؟ تکبر قریب نہیں آتا. وہ اپنی انا کی قربانی دیتے ہیں، اپنے ذاتی احساسات سے بالاتر ہو جاتے ہیں. وہ اپنی انا کو قربان کر دیتے ہیں. اور انسان کی سب سے بڑی دولت اس کی اپنی انا ہے، صرف ذات کے حوالے سے. لیکن پھر ملتا کیا؟ ان کو اللہ کی ذات مل جاتی ہے. یہ سب سے بڑا اثاثہ ہے. جب بندہ اپنے آپ کو قربان کرتا ہے تو اسے اللہ مل جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیے، اللہ اس وقت تک ملتا نہیں جب تک بندہ اپنے آپ کو قربان کرتا نہیں. اللہ کو پا لینے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا ضروری ہے، اور اس کے بغیر اللہ ملتا نہیں، نصیحت ملتی نہیں. بندہ ادھر سے سنتا ہے، بڑے آرام سے نکال دیتا باہر. اس کا دماغ پوری موٹر وے ہوتی ہے، بس چل سو چل. لا الہ الا اللہ. 2003 میں جب مجھے یہاں سے فارغ کیا گیا، میں پھر پی ایچ ڈی کرنے اسلام آباد شفٹ ہو گیا. واپس آیا، پھر یہاں ایک ایڈن ایوینیو ایکسٹینشن سے مجھے کہا گیا کہ آپ جمعہ پڑھا دیا کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے، آنا جانا لگا رہا. ایک ریٹائرڈ جرنیل سے تھے میرے دوست کے دوست، ان سے تھوڑی سی وہاں ایک دفعہ میری ڈیبیٹ بھی ہوئی. بیٹھے جمعے میں نہیں، اس کے علاوہ کہیں آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کے بعد پھر ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی جمعے کے وقت. تو میری وہ مطلب روٹین یہ تھی جانا اپنے دوست کے، وہ میرے وہ جو دوست تھے وہ اسی سوسائٹی کے پریزیڈنٹ بھی تھے، ان کے ہاں بیٹھنا، چائے پینی، پھر دونوں نے ایک ساتھ جانا، نماز پڑھنی، واپس آنا، جمعے کا خطبہ دے کے. تو اس دن وہ ریٹائرڈ جنرل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. باتیں ہوئی، جب ہم اٹھنے لگے تو میرے ساتھی انہوں نے کہہ دیا کہ چلیں جمعے کے لیے چلتے ہیں. تو ان کا حل تھے بڑا ٹائم پہ ہے. تو کہنے لگے جی ہم بیان سنتے ہیں. کہتے جڑا مولوی نے بیان کرنا میرے کو سن لو. اب ان کو پتہ نہیں کہ میں نے بیان کرنا نہ زیادہ وہ میں خاموش رمن کری. تو جو میرے ساتھی تھے ان کا نہیں جی ہم کچھ تھوڑی سی تعریف کر دی، ہم واقعی بیان سنتے ہیں. تو ان کا پھر ہم بھی سن لیتے ہیں. جنرل صاحب کی لمبی چوڑی باہر گاڑی کھڑی تھی، بیٹھ گئے، تینوں بیٹھ گئے جی مولوی صاحب کا بیان سننے کے لیے. تینوں روانہ ہو گئے، روڈ کراس کیا، کالونی کے اندر گئے. مسجد کے گیٹ پہ جب گاڑی سے اترنے لگے تو جنرل صاحب نے پھر کہا کہ ہلے مولوی نہیں آنا سی پہلے ہی آ گئے. آرام سے مسجد میں داخل ہونے کے بعد جنرل صاحب ذرا کرسی کی طرف چلے گئے، میں ممبر کی طرف چلا گیا. میں ممبر میں بیٹھتا ہوں تو بالکل اسی طرح میرے بائیں جانب، یہاں سے بائیں بنتی نا، ویسے تو قبلہ رخ دائیں ہے، نارتھ کی سائڈ پہ باندھ جا کے کرسی پہ بیٹھ گیا. انہوں نے مجھے دیکھ لیا کرسی ممبر میں بیٹھ کے، میں بیٹھا ہوا تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو میری طرف آ گیا. پھر انہوں نے کچھ حوصلہ افزائی کی کہ آپ پی ایچ ڈی کر کے بھی اس ممبر پر بیٹھے ہیں، آفرین ہے، کچھ اس قسم کے الفاظ. میں کہا پی ایچ ڈی کی کیا حیثیت ہے اس ممبر کے مقابلے میں؟
دراصل ہم سکیلوں گریڈوں اور ان چیزوں کے پیچھے ایسے لگ گئے ہیں کہ دراصل خدا کا دین فراموش ہو چکا ہے. ہم اللہ کے دین کے بارے میں پتہ نہیں ہم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ گاؤں کے جو 2 کلو گندم ہم سال کے بعد جس مولوی صاحب کو دیتے ہیں دراصل وہ کمی کمین ہوتا ہے. ہم نے سمجھا ہے دین اس سے ملے گا. بھائی دین اس سے نہیں ملتا یار. آپ نے دین کے لیے جس کمی کو بٹھایا ہو نا اس سے دین نہیں ملتا. اس سے آپ کو میراثیت ملتی ہے, نہیں ملتا دین اس سے. رحمت اللہ برکت اللہ آ کے بیٹھ جائے گا تو دین ملے گا آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوسرے زمیندار نے کہا میرا تو یہ نام لیتا ہی نہیں ہے, تو شاید اسے پھر برکت اللہ بھی کہہ دیا ہوگا ایک دفعہ. ایسے رحمت اللہ برکت اللہ سے آپ کو نہیں ملتا. رحمت اللہ برکت اللہ کتنے بہترین نام ہیں, لیکن یہ گاؤں کے بارے میں لطیفے بنے ہوئے ویسے نہیں بنے ہوئے ہیں. زمیندار کو کہا کہ رحمت اللہ کا نام آ رہا ہے, برکت اللہ تیرا نام تو آ ہی نہیں رہا, مولوی صاحب تو تیرا نام ہی نہیں لیتے. اور جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے, اسی لاہور کے اندر یہ آپ جلو موڑ کی طرف کہیں چلے جائیں, جس طرح یہاں جو گاؤں آباد ہیں, آج بھی وہاں ایسے جدی پشتی مولوی, اب مولوی کہتے ہوئے مجھے شرم آتی کہ بندہ ان کو مولوی کے جدی پشتی چلے آ رہے ہیں. وہ دادے پر دادے لکڑ دادے ٹکر دادے کی کوئی انہوں نے کیا رجسٹر رکھا ہوا ہے, اس میں کچھ ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے, بس وہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو مولوی صاحب اس میں سے پڑھتے ہیں. یہ حالت ہے, نہ اس کو نماز کا پتہ نہ کسی چیز کا پتہ. ابھی پچھلے دنوں کوئی ہم لاہور سے باہر کسی حوالے سے گئے ہوئے تھے, تو وہاں ایک ساتھی نے بات کرتے کرتے گاؤں کے اندر مسجدوں کی حالت زار بتائی. تو ایک ساتھی نے بتایا کہ جی ہماری ایک جماعت کہیں گئی ہوئی تھی, تو وہی مولوی صاحب جو وہی گندم والے مولوی صاحب, تو کہتے جی وہ نماز پڑھانے کے لیے آئے, دھوتی پہنی ہوئی تھی اور ان کی اپنی دھوتی بھی اتنا بڑا گوبر لگا ہوا تھا. تو کہتا ہم ساتھیوں نے کہا بھائی ہم نے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. تو کہا جی یہاں نماز نہیں پڑھیں گے تو یہاں تو وٹے سوٹے لگیں گے, تو چپ کر کے پڑھ لو, بعد میں اپنی دہرا لیں گے. تو پھر بعد میں اپنی دہرا لی, ہم نے اس کے پیچھے پڑھ لی. گاؤں کا مولوی صاحب ہے, دھوتی بھی اتنا بڑا گوبر لگا ہوا ہے اس کے, وہ نماز پڑھانے آ گیا. اب وہ کیا ہے, زمیندار صاحب اس کو 2 بوری گندم دے دی ہے. وہ مولوی تو نہیں, وہ تو میراثی ہے. میراثی کو آپ نے مولوی سے کہہ دیا. گجر دودھ لے کے آتا ہے, مولوی صاحب ٹھہرو برتن لا رہے ہیں ہم اندر سے. یہ اللہ کے دین کی توہین نہیں, یہ اللہ کے نبیوں کی ورثاء کی توہین نہیں ہے. کسی کو جرنیل صاحب کہیں گے آپ, کسی کو جج صاحب کہیں گے آپ اس طرح؟ یہ اللہ کا دین اتنا مظلوم آیا, ایرا خیرا نتھو پھتو جو آ جائے وہ دین بیان کرے. جیسے آپ لوگ رکھیں گے ویسے ہی آپ کو دین ملے گا. آپ غلط ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. آپ غلط انسان سے دین سیکھیں گے, آپ کا ایمان کو خطرہ ہوگا. جو آپ کے شعور کو مردہ کر دے وہ مولوی نہیں, وہ شیطان ہے. لا الہ الا اللہ. لیکن بات وہیں آگے جہاں سے میں کر رہا تھا, اصل وجہ کیا ہے؟ زمیندار صاحب, مسجد کے انتظامیہ کے صدر صاحب, وڈیرا صاحب, جاگیردار صاحب چاہتے ہی نہیں کہ ممبر پہ وہ بیٹھے جو وہ بات کرے جو میری انا کو جا کے ہٹ کرے, میری سرداری کو, میرے وڈیرا پن کو, میری صدارت کو چیلنج کرے اس ممبر پہ بیٹھ کے. اس لیے وہ مولوی کے نام پہ میراثی کو اس ممبر پہ بٹھا دیتا ہے. اللہ کا ممبر, اللہ کے نبی کا ممبر اتنا مظلوم ہو چکا ہے. دکان میں 2 نمبر مال بیچیں گے, صرف صحت کو خطرہ ہوگا. یہاں 2 نمبر بندہ بیٹھے گا, ایمان کا خطرہ ہوگا. جتنی فقہ واریت, جتنا سیکٹیرینزم اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہے, دنیا میں خدا کی قسم پوری کائنات میں آپ گون جائیں, عالم اسلام کے کسی خطے میں وہ فرقہ واریت نہیں ملے گی جو آپ کو بر صغیر پاک و ہند میں ملے گی. جس زبان کے ذریعے ہمیں دین آنا ہے اس سے ہی ہمیں جاہل رکھا گیا, اس کے ہمیں قریب نہیں آنے دیا گیا. مولانا شبیر احمد عثمانی پاکستان کے بانیوں میں ان کا شمار, دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث, غالباً محتمم بھی تھے کہ نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی فی الوقت. یعنی علماء کے استاد, اور ان کی ذہانت, ان کی علمیت کی دنیا معترف ہے. دنیا قریباً درجہ اجتہاد پہ فائز ہونے والے وہ بندے, ان کو پاکستان کی پہلی مردم شماری میں ان پڑھوں کے کھاتے میں لکھا گیا تھا. ان پڑھوں کے کھاتے میں.
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیا کریں؟ یہ تکبر ہے جو دین کے قریب نہیں آنے دیتا. اور اللہ نے صاف کہہ دیا ہماری آیات پہ ایمان وہی لاتے ہیں جو اپنی خو کو اپنی انا کو پیچھے رکھتے ہیں, قربان کر دیتے ہیں. اور جب تک بندہ اس انا کو قربان نہیں کرے اللہ نہیں ملتا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جس کی شان یہ ہو تو اس ایسی شان والے اللہ کے پاس بندہ اپنی انا لے کر جائے, اپنے ذاتی احساسات کو دبا کے سامنے لے کر جائے, کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی شان والے اللہ کے سامنے سرنڈر ہو کے جانا پڑتا ہے, سرنڈر ہو کے. دین تب ملتا ہے, اس سے پہلے نہیں ملتا. جب تک میں اور آپ سرنڈر نہیں ہوتے, خدا کی قسم اپنے ذاتی احساسات سے, اپنی انانیت سے, اپنی خوب بو سے, اس وقت ایک دین نہیں ملتا. بندے کو عہدہ ملتا نہیں, عاجز ہوتا ہے. عہدہ ملتا ہے, اس کی ہنسی تبدیل ہو جاتی ہے, اس کی چال ہی تبدیل ہو جاتی ہے. لگتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے یہ سب با اختیار ہو کے نکلا تھا. اس کی مجلس ہی تبدیل ہو جاتی ہے, اس کے دوست احباب ہی تبدیل ہو جاتے ہیں. ایک صاحب تھے ریٹائر ہونے سے پہلے, بڑا اچھا تعلق تھا. جب با اختیار جگہ آئے تو تھوڑے سے پیچھے ہٹے. تو ہماری بھی عادت ہے, ہم بھی پھر وہی سرپھرے لوگ ہیں, ہم اور پیچھے ہٹے. پھر ریٹائرمنٹ کے بعد کہیں ملاقات ہوئی تو ہم نے بھی ان کی طرف نہیں دیکھا. کیوں دیکھیں؟ کیا وجہ ہے؟ بدترین آدمی وہ ہے عالم جو خود امیر کے دروازے پر یوں جا کے جھک جائے. حدیث ہے. اور بہترین آدمی وہ ہے جو عالم کے پاس خود چل کے آئے. عالم اگر تبلیغ کی نیت سے نہیں, اپنی ذاتی مفادات کی نیت سے کسی کے پاس اس طرح جائے دین کو بیچنے کے لیے, وہ بدترین شخص حدیث کی روح سے. بدترین. بہترین اس کو کہا گیا ہے جو عالم کے پاس چل کے آئے. تو عالم کو عالم ہونا چاہیے نا بھائی, میراثی تو نہیں ہونا چاہیے. جس کو دو صورتیں یاد نہیں, جس کا اپنا تلفظ ٹھیک نہیں ہے, جو خود نماز پڑھ نہیں سکتا, پڑھا نہیں سکتا, اس کو پتہ نہیں ہے. صرف نماز پڑھانے کا نام تو دین نہیں ہے نا بھائی. جنازہ پڑھانے کا نام تو دین نہیں ہے. یہ کب سے مولوی کے سپرد ہو گیا جنازہ پڑھانا؟ جنازہ پڑھانا آپ کا کام ہے. اگر ہمیں کہتے ہیں تو یہ ہمارا آپ پہ احسان ہے, ہمارا کام نہیں جنازہ پڑھانا. میت کے جنازے کا حق سب سے پہلے کس کو ہوتا ہے؟ میت کے ورثاء کو, جس میں بیٹا سر فہرست ہے. نکاح خود پڑھا ہے, کیوں مولوی صاحب کے سپرد کرتے ہیں؟ ہاں آپ سمجھتے ہیں چلو یار برکت ہوگی, یہ مجھ سے زیادہ تقوی دار ہے, آپ پڑھا دیتے ہیں. لیکن مولوی صاحب نے نکاح کو کاروبار بنا لیا. اب تو ایسے ایسے مولوی صاحب ہیں, باقاعدہ ان کی ڈیمانڈ لکھی ہوتی ہے. ڈی ایچ اے میں ایسے مولوی بڑے پائے جاتے ہیں, لکھ دیتے ہیں اتنی فیس, پھر نکاح پڑھاتے ہیں. ایسے مولوی کا بیٹا مولوی بنے گا تو کیسے بنے؟ میں یہ نہیں کہتا کوئی مولوی صاحب مجھ پر فتویٰ لگائیں گے جی کہاں لکھا ہے نکاح پر پیسہ لینا جائز نہیں ہے. بالکل جائز ہے, کوئی لیتا ہے تو ٹھیک ہے, بڑی بڑی چیزوں پر پیسے لینے جائز ہے, کیوں نہیں لیتے ہیں. لیکن جو چیز معاشرے میں معیوب سمجھی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے اہل علم کی قدر گھٹتی ہے, خدا کی قسم اس سے آپ کو پر ہٹنا چاہیے. ہدیہ گفٹ ہر ایک کی طرف سے قبول نہیں ہو سکتا بھائی. دیکھ دو کی ہدیہ قبول کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہدیہ قبول کرو آنکھ بند کر کے چل سو چل جو آیا. پھر ایسے مولوی کی یہی حالت ہوتی ہے, کیونکہ اس نے پیسے لینے ہوتے ہیں. جی حضوری, جی حضوری, جی حضوری, وہ ساری باتیں. وہ مولوی صاحب وہاں کلرک بنا ہوتا ہے, فل کر رہا ہوتا ہے, سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, اسے پتہ ہے مجھے پیسے ملنے ہیں, سارا کچھ ہونا ہے, بیٹھا ہوتا ہے. ایک بڑی شخصیت نے مجھے, یہاں تھے چلے گئے, اب اوپر ہیں, ان کی بیٹی کا نکاح تھا, انہوں نے مجھے کہا, میں نے کہا بالکل پڑھا دوں گا, میرے آنر کی بات ہے. ان کا جی بڑے بڑے مشائخ ہیں میرے, لیکن میں چاہتا ہوں آپ پڑھائیں. میں نے کہا انشاءاللہ ضرور. تو انہوں نے مجھ سے یہ نکاح فارم کی بات کی. میں نے کہا جی میں پروفیشنل نکاح خان نہیں ہوں, تو بڑے کہا لگا کے یہاں سے. میں کہا جی میں پڑھا دوں گا لیکن مجھے ان چیزوں کا کوئی پتہ نہیں ہے. انہوں نے پھر خود بندوبست کیا اس بندے کا, پروفیشنل نکاح خان کا, جس نے
فل کرنا تھا، میں نے تمہیں نکاح پڑھا دیا. لا الہ الا اللہ. تو انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون. ایمان آتا ہی نہیں جب تک آپ اپنی چودراہٹ کو پیچھے نہیں رکھتے. اپنی چودراہٹ کی قربانی دینی پڑتی ہے ایمان کی دولت کو لینے کے لیے، اللہ کو پا لینے کے لیے اپنی چودراہٹ کو پیچھے رکھنی پڑتی ہے. جب تک بندہ اپنی چودراہٹ کو پیچھے نہ رکھے ایمان نہیں آتا. اب چودراہٹ کو پیچھے رکھنے کے بڑے ہزار طریقے ایجاد ہو چکے ہیں دین کے مقابلے میں. آپ چلے جائیں غالباً ابو ظبی کی طرف یا عرب امارات کی طرف، ایک ہی اذان ہوتی ہے، وہ بھی مؤذن نہیں دیتا، ٹیپ ریکارڈر اذان دیتا ہے. مؤذن صاحب اذان نہیں دیتے، ٹیپ ریکارڈر اذان دیتا ہے. وہ تو ریکارڈڈ ہے بھائی. اور ایک جگہ سے اذان ہوتی، آٹومیٹک پوری مسجدوں میں اذان چلتی ہے. اس کو نظم و ضبط کہتے ہیں. تف ایسے نظم و ضبط کے اوپر جو شاعر دین سے مذاق ہے. ہاں وہاں کا مولوی صاحب گاڑی میں آتا ہے، سب کچھ ہے، اس کو کر و فر ٹھاٹ باٹ سب کچھ ہے، لیکن کیا فائدہ اس گاڑی کا، اس سکیل کا، کہ وہ دین بیان ہی نہ کر سکے. میاں مٹھو طوطا اس سے اچھا اللہ اکبر کہہ سکتا ہے اس مولوی صاحب سے. جس طوطے کو سکھا دو وہ اچھا بولے گا اس مولوی صاحب سے. کیا فائدہ اس عہدے سے، اس گریڈ سے. یہ باہر کے مولوی صاحب تو گاڑی میں آتے ہیں، گاڑی میں جاتے ہیں، حکومت نے بڑا پروٹوکول دیا ہوا ہے. چھوڑیں اس کو اس سائڈ پہ. آپ سے بڑا کوئی خوش قسمت نہیں ہے آپ کی دھرتی کے اوپر کہ یہاں مساجد الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں آزاد ہیں، کھل کے علماء جو ہیں بات کرتے ہیں. ہاں یہاں فرقہ واریت بھی بہت، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، لیکن اس فرقہ واریت میں کردار آپ لوگوں کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. آپ کا بچہ کسی ایسے ٹیچر سے پڑھ سکتا ہے 2 + 2 = 5 کہہ دے، لیکن دین ایسے سے سیکھتا ہے جو 2 + 2 = 5 کہہ دے، بلکہ 2 + 2 = 500 کہہ دیتا ہے. وہ 2 کلو کی سیری ہلنے لگتی. بالکل مولوی صاحب آپ بالکل ٹھیک کریں، 2 + 2 = 500. یہ آپ لوگوں کی غلطی ہے. آپ میں اتنا شعور نہیں ہے، دین کا بیسک نالج نہیں ہے کہ اس منبر پہ آ کے بیان کرنے والا اتنا کانشیس ہو جائے، خبردار ہو جائے، میں نے کوئی غلط بات کی، میری بیسک چیزوں کے اوپر بھی پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، اسے پتا ہوگا، مجھ سے سوال ہوں گے. وہ دین کے نام پہ پھلجڑیاں کہانیاں بیان کرتا، اللہ کی صفات جا جا کے وہ مخلوق کو دیتا. اللہ کی مخلوق کو فلاں جگہ جاؤ بیٹا مل گیا، فلاں جگہ جاؤ تمہیں بیٹی مل جائے گی، فلاں یہ فلاں یہ. بیٹی تو میں نے ویسے کہہ دی. یہاں پیروں سے بیٹی لیتا کون ہے؟ وہ تو سارے بیٹے لیتے ہیں. میرے والد محترم کے استاد فرمایا کرتے تھے، اس کے بعد میرے والد محترم نے مجھے یہ بات بیان کی، اس کے بعد آج تک میں اس کو نوٹ کر رہا ہوں، اور ابھی تک مجھے یہاں پنجاب میں آپ کو اللہ رکھا بھی ملے گا، اللہ رکھی بھی ملے گی، اللہ دتا بھی ملے گا، اللہ دتی بھی ملے گی. پیراں دتا ملے گا، پیراں دتی نہیں ملے گی. کیوں؟ پیر تو دیتا ہی بیٹے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے ایسا کانسیپٹ دیا ہوا ہے جو اصل تصوف ہے، ہم نے اس کو بھی بدنام کر کے رکھ دیا ہے. اصل تصوف اللہ سے محبت کرنے کا ذریعہ ہے. اصل تصوف آپ کے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے. اللہ سے جڑنا کیسے وہ آپ کو طریقہ بتاتا ہے. اگر حکومت کی توجہ کے باوجود مارکیٹ میں جعلی نوٹ آ جاتا ہے، تو جب دین پر حکومت کی توجہ نہ ہو تو مارکیٹ میں جعلی لوگ نہیں آئیں گے، بھرے پڑے ہیں. اور سب سے زیادہ دکانداری انہی کی چل رہی ہے، اور سب سے زیادہ پروٹیکشن غیر مذہبوں کی، غیر اسلامی لوگوں کی طرف سے مل بھی انہی کو رہی ہے. آپ کی کرسچینٹی کی طرف سے اسپیشل نام لے کے کہہ رہا ہوں. یہاں کی جو مسیحی برادری کو باہر سے کنٹرول کیا جاتا ہے، یہاں آ کے وہ ایسے مولویوں کو ہاتھ میں لیتے ہیں جنہیں آتا کچھ نہیں. ہاں الحمدللہ پیٹ ان کا بہت بڑا ہوتا ہے، جبہ ان کا بہت بڑا ہوتا ہے، پگ ان کی بہت بڑی ہوتی ہے، وہ چلے تو لگے کہ زمین ہلنے لگے، آسمان پھٹ کے گرے. اندر ککھ نہیں ہوتا، جاہل ہوتے ہیں. ایک لفظ وہ عربی کا پڑھ نہیں سکتے، قرآن کی ایک آیت کا وہ ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں، قرآن پڑھے تو وہ صحیح پڑھ نہیں سکتے ہیں. اخبار میں فوٹو آتی ہے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں جناب علی، اندر ککھ نہیں ہوتا سوائے گوبر کے پیٹ کے اندر.
ایسوں کو پروٹیکشن ملتی ہے. یہی دین کو برباد کرنے کے ذرائع ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا علماء اٹھا لیے جائیں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے علم اٹھا لیا جائے گا. کیسے؟ علماء اٹھا لینے کی صورت میں. آج وہی صورت حال ہے. میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو عربی کے ایک چھوٹے سے سینٹنس کو الگ نہیں کر سکتے, ترکیب نہیں کر سکتے, مبتدا خبر بتا نہیں سکتے. لوگوں کی نظروں میں ایسے ایسے بڑے وہ علامہ ہیں کہ اخبارات کے اندر خاندانی منصوبندی کی کیا کہتے ہیں فیور میں ان کے اشتہارات چلتے ہیں ماشاءاللہ. ایک دیوبندی مسلک کا اشتہار آتا ہے ایک مولوی صاحب کا, وہ بھی میرے شاگرد ہیں, اور ایک بریلوی مسلک کے اشتہار آتا ہے مولوی صاحب کا, وہ بھی میرے شاگرد ہیں. وہ کتنے پانی میں اچھی طرح جانتا ہوں. لیکن چونکہ اخبار میں تصویر آ جائے فیملی پلاننگ کے اوپر, مولوی صاحب کو اور چاہیے کیا ہے, 3 رگوں کی چادریں ڈالی ہوتی ہیں, بڑے بڑے پگ پہنے ہوتے ہیں, یہاں تک جبے پہنے ہوتے ہیں. ہم ان کے سامنے زائد چوزے ہیں, وہ بڑے بڑے مرغے ہیں. ان کے سامنے ہماری چلے تو کیسے چلے؟ یہاں مولوی کا معیار یہ, جتنا بڑا پیٹ اتنا بڑا مولوی, جتنا بڑا جستا اتنا بڑا مولوی, جتنی بڑی پگڑی اتنی بڑا مولوی. یہ معیار ہے. ریاست بھی اس معیار کو پروٹیکٹ کرتی ہے, پروٹیکشن دیتی ہے, اور یہاں کی جو این جی اوز ہے وہ بھی اسی معیار کو سامنے رکھتے ہیں. 3-4 فٹ کا ایک کراکولا پہنا ہوگا. میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا, امامہ اچھی چیز ہے, اللہ کے نبی کی سنت ہے, کراکولی اچھی چیز ہے, ہمارے پاکستان کے قومی لباس میں شامل ہے. لیکن خدا کے لیے اس کو مذاق تو نہ بنائے. یہ تو نہیں ہے ایک جاہل بندہ امامہ پہن لے تو وہ امام ابو حنیفہ بن گیا. یہاں یہی ہو رہا. ایسے لوگوں سے پھر غلط فتوے لیے جاتے ہیں. والد صاحب آپ کی تو اخبار میں تصویر آ جائے گی. ایک صاحب تھے وارسی نام کے, وارسی کیا نام تھا ان کا خاندان بھی کافی مشہور ہے. انہوں نے ایک دفعہ کتاب لکھی انگلش میں علم العادات کے اوپر. اس کے پریفیس میں انہوں نے اس کے تقریر میں مجھ سے بھی کچھ لکھوانا چاہا, میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا نا, علم العادات اپنی جگہ ایک علم صحیح, شریعت کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے میں اس کا مقدمہ لکھنے کے لیے, اس کی تقریر لکھنے کے لیے میں تیار ہی نہیں ہوں. علم العادات کی حیثیت کیا ہے ہمارے سامنے؟ کہاں ہے شریعت میں علم العادات؟ آپ نے ویسے ایک فن ایجاد کیا, ٹھیک ہے کریں. اصل بات یہ ہے ہم دین کی حقیقت کو سمجھتے کیوں نہیں. ہماری انا کو ٹھیس پہنچتی ہے, ہمارے ذاتی احساس کو ٹھیس پہنچتی ہے, ہماری چودراہٹ کو ٹھیس پہنچتی ہے, ہماری ہے مسجد کا کوئی انتظامیہ کے صدر ہے تو اس کی صدارت کو ٹھیس. یہ ساری چیزوں کو ملایا تو کیا بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں فرما دی ہے, انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون. ہماری آیات سے نصیحت وہی لیتے ہیں جو جھک جاتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, حمد و ثنا کرتے ہیں, تکبر کو قریب پھٹکنے نہیں دیتے, دین سنتے ہیں, سب کچھ سائڈ پہ کر کے سیدھے سجدے میں گر جاتے ہیں. جب تک یہ مزاج نہیں آتا, اللہ نہیں ملتا, دین کی دولت نہیں ملتی, نہیں ملتی, نہیں ملتی. اگر آپ اپنے مزاج کے سامنے, دین کی حقیقت کے سامنے اپنے مزاج کو لائیں گے, اپنی طاقت کو لائیں گے, اپنے اختیارات کو لائیں گے, تو آپ کی طاقت اختیارات کتنے سال تک ہے بھائی؟ کب تک ہے؟ اس لیے ان چیزوں کو سائڈ پہ کر دیا کریں. یہاں تو طاقت اختیار ختم ہو جائے تو وہی آپ کا چپڑاسی جو سجدہ ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ آپ کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے میلی آنکھ سے دیکھتا نہیں, پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ تو دنیا اتنی بے وفا ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا تو دھوکے کا سامان ہے بھائی, ہر دم یہاں دھوکا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. اللہ کی آیات پہ ایمان کون لاتا ہے, دل میں کون اتارتا ہے؟ آدھی رات ہوتی ہے, ان کی پیٹھیں بستروں سے جدا ہوتی ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. جس آدمی کے اندر تکبر ہو وہ آدھی رات میں اٹھ سکتا ہے اللہ کے لیے؟ وہ پھر ٹکرے ہی مارے گا. يدعون ربهم خوفا وطمعا. پھر وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں. کس پکارتے ہوئے کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خوفا.
اللہ کے عذاب کا دھڑکا بھی لگا ہوا ہے. وطمع، اللہ کی رحمت کی امید بھی لگی ہوئی ہے. یہی ایمان ہے. اگر بندے کو صرف امید ہی امید ہو بندہ بے عمل ہو جاتا ہے، اور اگر بندے کو صرف خوف ہی خوف ہو بندہ مایوس ہو جاتا ہے. ایمان بے عملی سے بھی بچا کے رکھتی ہے، ایمان کی دولت مایوسی سے بھی بچاتی ہے. اس لیے الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف کی درمیانی حالت کا نام ایمان ہے. جس کو صرف امید ہی امید ہو اللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم وہ بے عمل ہو جاتا ہے. جسے خوف ہی خوف ہو وہ مایوس ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ کا علم ہے. اللہ کہتے ہیں مجھے پکارنے والے میرے عذاب کا دڑکا بھی رکھتے ہیں لیکن مایوس بھی نہیں ہوتے، میرے رحمت کی امید بھی. یہ پہچان ہے. اور ایسے ہی لوگ دین کی اللہ کی آیات کا اثر قبول کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. بخیل آدمی بھی جو ہوتا ہے نا وہ بڑے بڑے خیروں سے بلائیوں سے محروم ہوتا ہے. تیسری صفت اسی آیت کے اندر یہ بیان کی ہم جو انہیں دیتے ہیں نا رزق اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. اللہ کے عذاب کا دڑکا، اللہ کی رحمت کی امید، اور اللہ نے جو رزق دیا وہ خرچ بھی ہے. ایک رزق تو وہی جو دولت کی شکل میں اللہ نے آپ کو اختیارات دیے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے. اس اختیارات کو صحیح استعمال کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ نے ذہانت دی ہے، رزق ہے. اللہ نے اولاد دی ہے، رزق ہے. اولاد کو صحیح راستے پہ لگائیں، ذہانت کو صحیح راستے پہ لگائیں، اپنے اختیارات کو قوت اور کرسی کو صحیح راستے پہ استعمال کریں. یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہم نے رزق صرف وہی سمجھ لیا جو ہم منہ میں کیا کہتے ہیں کھا کے معدے کے ذریعے باہر نکال دیتے ہیں. ارے بھائی رزق اللہ کی عطا کا نام ہے. چاہے وہ روٹی ہو، چاہے وہ کپڑا ہو، مکان ہو، رزق ہو، ذہانت ہو، جو بھی سب رزق کے اندر آتا ہے. ایسے لوگ دین کا اثر قبول کرتے ہیں. بس اس کا مطلب دین کا اثر قبول کرنے کے لیے اعمال میں جوڑنا لازم ہے. ٹھونگے مارنا نہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ایسے کر کے پڑھ لی. اب دیکھیں نا ہمارے ہاں حالات کیا ہے، تھوڑا سا دیکھ لیں. ہمارے ہاں اللہ کی عبادت کے علاوہ ہر چیز ضروری ہے. میں نے نوکری پہ جانا ضروری، آپ نے نوکری پہ جانا ضروری، کسی کی دکان ہے تو کسی کا چیمبر ہے، ہر ایک جانا ضروری. اب اس میں سے بچا کے تھوڑا بہت ٹائم نکالتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو دیندار ہیں، جن کے اللہ کا دھڑکا نہیں ہو تو اللہ مالک ہے ان کا. جو دینداروں کی بات کر ٹائم دیکھ اچھا نماز گزر گئی، اچھا چلو 5 منٹ اللہ اکبر 2 ٹھونگے مارے فوراً نکل گئے. اس کا مطلب اصل کام یہ نہیں ہے. اصل کام اس کے علاوہ ہے جو آپ کر رہے ہیں. وہ نعوذ باللہ درمیان میں ایک رکاوٹ آ گئی تھی، زور کا ٹائم ہو گیا تھا، آپ کو جلدی آنا پڑا، نماز پڑھی، باقی اپنے کام. جبکہ اصل کام یہ ہے، جبکہ اصل کام اس کو اصل کام سمجھ کے کریں، اس کو فوکس کریں زندگی کے اندر. باقی کام اس کے ارد گرد آلے دوالے رکھیں، ارد گرد رکھیں، اس کے تابع رکھیں، پھر مزہ دیکھیں زندگی کا. زور کی نماز کا وقت ہو، آپ کو احساس ہو میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جھکنا ہی جھکنا ہے. جب آپ مقصد بنائیں گے ٹھونگے نہیں لگائیں گے، حدود کی طرح ایسے فوراً اوپر نیچے نہیں ہوں گے. اب بڑے آرام سے، ترتیب سے نظم و ضبط کے ساتھ اللہ اکبر آرام سے نماز پڑھیں گے. کھانے کا وقفہ ہوتا ہے ہمارے ملازمین کو، سارا کھانے کا وقفہ وہ گپوٹیشن میں لگا دیتے ہیں، چائے شائے پڑھا سب کچھ. اچھا 10 منٹ، اچھا جلدی نماز پڑھ لیں. وہ پتہ نہیں 10 منٹ میں استنجا بھی کر لیتے ہیں، وضو بھی کر لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. اتنی تیز گام سروس، پتہ نہیں کیا. یہ تو بڑا ان کی کرامت ہے، اللہ ہمیں نصیب نہ کرے. 10 منٹ میں وہ سارے کام کر لیتے ہیں. واش روم میں جاتے ہیں، ٹھک باہر، 1 2 3 باہر. پتہ نہیں کس طرح وہ طہارت حاصل کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ کی عبادت کو مقصود بنا کے چلے، پھر وقت کی برکتیں دیکھیں. آپ اپنے کام میں جوڑیں گے، 1 گھنٹے کا کام انشاءاللہ 10 منٹ میں ہوگا، آدھے گھنٹے میں ہوگا. اس میں تیز رفتاری آئے گی، اس میں برکت آئے گی. آج ہمارے اوقات میں برکت نہیں ہے.
نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو وقت نہیں دیتے. آپ اللہ کو وقت دیکھ لیں، باقی اوقات میں برکت آئے ہی آئے. اب ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو انہی لوگوں سے پیار ہے جن کی یہ صفات ہے. کہا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن. میں نے اپنے ایسے بندوں کے لیے جو اپنی چودراہٹ کو، انانیت کو سائڈ پہ رکھ کے مجھے پا لیتے ہیں، میں نے اپنے ایسے بندوں کے لیے جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان چھپا کے رکھا ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا. چھپا کے رکھا ہے بھائی، چھپا کے. بچے ہوتے ہیں نا، ہر ایک کو یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے، مجھے تو اپنے نانی اس حوالے سے بہت یاد آتی ہے. مائیں بچوں کے لیے چھپا کے چیزیں رکھتی ہیں. جن سے زیادہ پیار ہوتے ہیں ان کو ذرا الگ کر کے بھی دیتی ہیں. میری نانی ذرا مجھے الگ کر کے بھی چیزیں دے دیتی تھی. اور خیر ہم پیچھے پڑھتے بھی بہت زیادہ تھے، تنگ بھی بہت کرتے تھے، ایک الگ بات ہے، شرارتی تھے. یہ جو چھپا کے رکھنا ہے اس کا اپنا ایک سسپینس ہوتا ہے، تجسس ہوتا ہے، اور مزہ اور مٹھاس ہوتی ہے. اللہ نے بندے کی فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے کہا ہے میں نے اپنے ان بندوں کے لیے جو اپنی چودراہٹ کو ایک طرف رکھ کے مجھے پا لیتے ہیں، جو نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان جو چھپا کے رکھا ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا. کتنی بڑی بات ہے یار، کتنی بڑی بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے. اللہ فرماتے اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہوا ہے؟ ما لا عین رات، وہ چیزیں رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا تک نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، ان نعمتوں کے بارے میں کوئی کھٹکا کے نعمتیں ایسی بھی ہو سکتی ہے کسی کے دل میں کھٹکا تک نہیں آیا. کتنا پیار ہے اللہ کو ایسے بندوں سے. اللہ کو پالے سب کچھ ہاتھ میں آ گیا. ایک بادشاہ تھا، ترنگ میں آ کے اس نے کہہ دیا، بادشاہ ہوتے تھے نا، ترنگ میں آ کے جو مرضی کر دیں، قاضی القضا بھی وہی ہوتے تھے، جلاد بھی وہی ہوتے تھے، سب کچھ وہی ہوتے تھے. 2 in 1 نہیں، سب in 1. سمجھ آئی بات کی؟ تو ایک بادشاہ نے ترنگ میں آ کے کہا جو جس چیز پہ ہاتھ رکھ دیا آج اس کی ہو گئی. وزراء سمیت سب دوڑے، جس طرح ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگ کھانے پہ ٹوٹ نہیں پڑتے ہیں. ان بڑوں کا بڑا پنا کھانے پہ پتہ چلتا ہے، ٹوٹ پڑتے ہیں. اور سب دوڑے، ایک ایک چیز پہ ہاتھ رکھ دیا جا کے. بادشاہ کی کنیز اس کے ساتھ کھڑی تھی، اس نے کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھا. بادشاہ نے کہا کم وقت، اور ساری چیزوں پہ قبضہ ہو گیا، تو یہاں کھڑی کیا کر رہی ہے؟ تو اسے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. کہا بادشاہ میرا، پوری سلطنت میری. سمجھے آپ؟ اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اس نے کہا یہ بادشاہ میرا ہو گیا. کہا بادشاہ میرا، بادشاہ سلامت، آپ میرے ہو گیا، آپ کی ساری سلطنت میری ہے. پھر اللہ جس کا ہو گیا، اللہ کی ساری سلطنت اس کی ہو گئی. سمجھ آئی بات کی؟ اللہ کہتے ہیں جزاء بما كانوا يعملون، یہ میں جو کچھ دوں گا اپنے نیک بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دوں گا. پھر اللہ کہتے ہیں افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، بڑا جو مجھ پہ ایمان لائے، اپنے ذاتی احساسات کو ایک سائڈ پہ رکھے، میرے سامنے جھک جائے، اپنی انا کی قربانی دے، اور وہ جو میرے سامنے چودراہٹ دکھائے، اپنی انا کی قربانی نہ دے، فاسق بن کے میرے سامنے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ لا یستوون، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو دونوں کے ہاتھ، دونوں سے سلوک بھی آنے والی زندگی میں برابر. وآخر دعوانا الحمدللہ.